السلام علیکم پاکستان، میں ہوں ملیہ ہاشمی، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، کل قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ دیا جس میں ان کے خلاف صدارتی ریفرنس اور ان کو جو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا تھا دونوں ہی خارج کر دیے گئے، اس سے بہت دلچسپ قانونی بحث اور پولیٹیکل ریٹرک بلڈ ہونا شروع ہو گیا۔ اس پر بھی بات کریں گے اور اس پر بھی بات کریں گے کہ اردو ترجمہ پڑھنے سے پہلے چند لوگوں کا کیا اس فیصلے کے بارے میں تاثر تھا اور ترجمہ پڑھنے کے بعد ان کی مایوسی کا کیا عالم ہے، اور اس پر بھی بات کریں گے کہ پاکستان کے مایہ ناز صحافی جناب حامد میر صاحب کل ایک شو میں بیٹھ کر فرما رہے تھے کہ ہم اداروں کا تصادم نہیں چاہتے، لیکن ساتھ ساتھ دوسری طرف ٹویٹ بھی کر رہے تھے جس میں وہ فیض آباد دھرنے کی بات کرتے ہیں جو یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کے حامیوں کا ایک ریٹرک رہا ہے، اور اس کو میں ریٹرک ہی کہوں گی، الزام کہہ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ جب تک کوئی چیز کسی ایویڈنس اور پروف کے ساتھ بیکڈ نہ ہو تو وہ الزام ہی ہوتا ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ جی چونکہ فیض آباد دھرنے پر جو فیصلہ دیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس میں فوج کے خلاف چند باتیں کی گئیں، ذرا سخت باتیں کیں، لہٰذا فوج نے یہ کیس بنوا دیا ہے۔ میں وہ تمام لوگ جو یہ بات کرتے ہیں، سب سے پہلے تو ایک سادہ سا سوال پوچھنا چاہتی ہوں جو آئی ایم شیور پاکستان کی عوام کے ذہن میں بھی ابھرتا ہوگا، یہ سوال کہ کیا پاکستان کی فوج نے منع کیا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کی فیملی کو کہ وہ پہلی ہیئرنگ میں ہی منی ٹریل دے کر بات ختم نہ کریں؟ منی ٹریل دے دیتے، پہلی دفعہ میں ہی دے دیتے، اور کروڑوں روپے کا ہرجانہ جو ہے بھرنا پڑ جاتا حکومت کو، ان کو بھی سمجھ آ جاتی کہ انہوں نے غلط کیس کیوں بنایا۔ لیکن منی ٹریل تب دی جاتی ہے جب ہو، اینڈ آئی ایم شیور کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی فیملی کے پاس منی ٹریل ہوگی ایک ایک چیز کی انشاءاللہ۔ اور اب اس پر آتے ہیں کہ جو لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ جی ہم جیت گئے، یا کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم ہار گئے، تھوڑا سا اس پر بھی غور کرتے ہیں، کیونکہ میں کل بھی یہ بات کر رہی تھی کہ کسی کی ہار جیت نہیں ہے، نہ کوئی جیتا ہے نہ کوئی ہارا ہے، اصل جیت پاکستان کی ہونی چاہیے، اور پاکستان کی ریاست کی جیت اس چیز میں پوشیدہ ہے کہ ہر شخص قانون کے سامنے ایک برابر ہو، آئین پر ایک سا عمل درآمد ہو، اور کوئی بھی شخص یہ سوچ کر کوئی سبھی جرم کر کے نہ نکلتا بنے کہ کوئی بات نہیں، میں تو چونکہ عہدہ رکھتا ہوں تو مجھے کسی نے کیا پوچھنا ہے۔ آج میں ناظرین آپ کو یہ بھی بتاؤں گی، چند جوڈیشری کی اپنی مثالیں دوں گی۔ عام طور پر ایک بہت شکوہ پایا جاتا ہے پاکستانی عوام میں کہ تمام ادارے قانون کے سامنے ایک برابر نہیں ہیں، بالخصوص عدلیہ کے حوالے سے پچھلے کئی ہفتوں میں ہم نے دیکھا جب سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیس بھی چل رہا تھا، لوگوں میں ایک بڑا شکوہ پایا جاتا ہے کہ جیسے جوڈیشری خود قانون کے آگے آنسریبل نہیں ہوتی، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ سپریم کورٹ نے کل زبردست فیصلہ دے کر بڑا مفصل، بڑا زبردست فیصلہ دیا، جس کا ابھی تو ہم نے خیر شارٹ آرڈر پڑھا ہے، جو ڈیٹیلڈ ججمنٹ آئے گی اس میں زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ پتہ چل سکے گا کہ پروسیجرل مسٹیکس کیا تھیں حکومت کی، کیونکہ ابھی تک اگر آپ غور کریں فیصلے کے مطابق نہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ ثابت کر سکے ہیں کہ حکومتی بددیانتی تھی جیسے وہ ایلیج کر رہے تھے بہت مہینوں سے، پچھلے سال جب سے کیس بنا ہے ان کا یہی کہنا تھا کہ جی حکومتی بددیانتی ہے، نہ وہ ثابت ہو سکی، نہ کیس ختم ہوا۔ منی ٹریل کا سوال بھی جوں کا تو موجود ہے، منی ٹریل دینی پڑے گی ایف بی آر کو، اگر یہ نہیں دیں گے 75 دن کے اندر تو ان کے لیے بڑی سیریس ریپرکشنز ہوں گی، اور اس میں بالخصوص جو ججمنٹ میں یہ کہنا معزز عدالت کا کہ یہ نہیں سنا جائے گا کہ کوئی شخص پاکستان میں ہے یا نہیں، ظاہر ہے پاکستان میں فی الحال قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ نہیں ہے، تو انہوں نے کیٹیگوریکلی بتا دیا ہے کہ آپ کو ثبوت پیش کرنے پڑیں گے، اپنی منی ٹریل بتانی پڑے گی، اور منی ٹریل ہوتی کیا ہے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ منی ٹریل ناظرین ایک سمپل سی چیز ہے کہ آپ نے یہ پروو کرنا ہے کہ جو آپ کی ڈکلیئرڈ سورس آف انکم ہے، جو ڈکلیئرڈ آپ کے ذرائع ہیں آمدن کے، ان کے مطابق اور ان کے اندر رہتے ہوئے آپ نے کوئی اثاثہ جات جو بھی بنائے ہیں وہ بنائے ہیں۔ یہ اتنی ہی سمپل بات ہے، یہ نہ کسی فوج نے منع کیا تھا، نہ عمران خان صاحب نے منع کیا تھا، نہ کسی پاکستان کے وکیل نے مشورہ دیا تھا ان کو کہ آپ منی ٹریل نہ دیں، اگر ویسے کسی نے دیا ہو تو کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ اس سے پہلے کہ میں آپ کو جوڈیشری کی چند مثالیں دوں کہ کیسے جوڈیشری ماضی میں چند ججز خود کو احتساب کے لیے پیش نہیں کر سکے، اور جب ان کے خلاف کوئی مس کانڈکٹ ثابت ہو جاتا تھا تو وہ استعفیٰ دے کے الگ ہو جاتے تھے، ان کے خلاف کوئی کارروائی ابھی تک آج تک پاکستان کی تاریخ میں عمل درآمد اس پر نہیں ہو سکا۔
سو وہ 2 ججز کی میں آپ کو مثال دوں گی، لیکن اس سے پہلے میں اعتزاز احسن صاحب کو کوٹ کرنا چاہوں گی کہ جو انہوں نے کل ایک پروگرام میں بڑا واضح الفاظ میں بتایا کہ منیر ملک صاحب جو کہ وکیل تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے، اگر وہ اعتزاز احسن صاحب منیر ملک صاحب کی جگہ ہوتے، یعنی وکیل ہوتے فائز عیسیٰ صاحب کے، تو وہ ان کو فوری طور پر مشورہ دیتے کہ آپ نے اپنا وکیل خود نہیں بننا، جیسے کہ انہوں نے جب 2007 میں یہ کیا افتخار چودھری صاحب اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان تھے، تو جب ان کے حق میں وہ ان کے وکیل بنے تھے تو ان کو کلیئرلی اور سختی سے اسٹرکٹلی منع کیا تھا اعتزاز احسن صاحب نے کہ آپ نے میڈیا پر آ کر اپنا وکیل نہیں بننا۔ خیر قاضی فائز صاحب میڈیا پر تو نہیں آئے، لیکن عدالت میں آ کر اپنی وکالت شروع کر دی، جس سے اعتزاز احسن صاحب جو کہ پاکستان کے مایہ ناز ماہر قانون بھی ہیں، وکیل بھی رہ چکے ہیں، ابھی بھی بہت تگڑے وکیل ہیں پاکستان کے، ان کی رائے کے مطابق یہ ایک غلط موو تھی قاضی فائز صاحب کی۔ بطور پٹیشنر ان کو نہیں عدالت میں اپنا کیس خود فائٹ کرنے کے لیے نہیں پہنچنا چاہیے تھا، جبکہ ان کے پاس اپنے وکیل بھی موجود تھے منیر ملک صاحب، اور ان کا کہنا تھا کہ اگر میں منیر ملک صاحب کی جگہ ہوتا تو میں خود کو اسی وقت قاضی فائز صاحب سے یعنی اپنے کلائنٹ سے علیحدہ کر لیتا اگر میں ان کا وکیل ہوتا۔ اب آتے ہیں ناظرین ان 2 ججز کی طرف، جو میں صرف آپ کو 2 مثالیں، ویسے تو اور بھی ہیں لیکن میں آپ کو 2 ایسی مثالیں دوں گی جو میں آپ کو گوگل کرنے کے لیے بھی بتاؤں گی، کچھ آپ کو بھی ہوم ورک دوں گی، آپ نے خود اس کو یوٹیوب پر سرچ کرنا ہے، گوگل پر خود بھی سرچ کرنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے، کیونکہ عام طور پر اب سوشل میڈیا پر ایک بڑا رواج چل پڑا ہے کہ کوئی بھی چیز جو لوگوں کو ان کے ریٹرک اور ان کے نیریٹو کو سوٹ کرتی ہوئی نہیں لگتی تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے، یہ ہے ہی نہیں، یہ ہوا ہی نہیں۔ جس طرح چلیں چھوڑیں، بہت سی باتیں ہیں، اب کیا کیا بندہ یاد کرائے۔ لانگ سٹوری شارٹ، جسٹس بلال صاحب ایک ہائی کورٹ کے جج ہوا کرتے تھے جنہوں نے نانو گورایا، جس کو ننو گورایا کہہ دیں، نانو گورایا، NANO، نانو گورایا، یہ ناظرین ایک ایسا سرغنہ تھا جرائم پیشہ گروہ کا جو گجرانوالہ میں جنہوں نے زندگی عذاب کی ہوئی تھی شہریوں کی، کیا تاجر برادری، کیا عوام، کیا رہائشی وہاں کے، وہ سب پریشان تھے کیونکہ وہ بھتہ خور بھی تھے، قتل و غارت گری، اغوا برائے تاوان وغیرہ وغیرہ۔ وہ بہت پریشان تھے کہ وہ جس کو فون کر کے سب کی ڈیٹیلز معلوم کر لیتا تھا اور ان کو ہراس کرتا تھا، ٹارچر کرتا تھا، بڑا ناطقہ بند کیا ہوا تھا اس نے عوام کا۔ وہ ناظرین بھاگ گیا سنگاپور۔ اب وہ غائب ہو گیا، جب ظاہر ہے اس کو ہوا کہ اب میری تلاش شروع ہو گئی ہے اور میری خبر مل گئی ہے پولیس کو۔ اس شخص کو جسٹس بلال صاحب جو کہ ہائی کورٹ کے جج تھے اس وقت، دبئی میں ایک خاص شخص نے ان جسٹس صاحب کی ملاقات کرائی نانو گورایا سے۔ نانو گورایا نہیں جانتا تھا، بقول اس کے وہ نہیں جانتا تھا کہ جسٹس بلال صاحب کون ہیں۔ اب جس شخص نے ملاقات کرائی اس نے کہا کہ بھائی یہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ کون ہے اور یہ آپ کا بڑا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، ان کے منہ سے تو نکلا ہوا ایک ایک لفظ قانون بن جاتا ہے، آئین بن جاتا ہے۔ اب وہ بقول یہ سب کچھ نانو گورایا کی اپنی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے جو کہ یوٹیوب پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، نانو گورایا کو آپ گوگل کریں آپ کو سب مل جائے گا، اور وہ خود اپنے منہ سے یہ سب بتا رہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ بقول نانو گورایا کے جسٹس صاحب نے کہا کہ بھئی آپ کی تو بہن کی شادی آ رہی ہے، یعنی میری بیٹی کی شادی آ رہی ہے، اور نانو گورایا صاحب نے ایک ڈائمنڈ کا سیٹ پیش کیا جج صاحب کو، اور جج صاحب نے کہا کہ بیٹا تم نہیں ہو جج، تم یہی سمجھو کہ میں جج ہوں، تم ساری FIR سارے کیسز میں تم پر سے ختم کر دوں گا۔ اور ایسا پھر ہوا بھی، اس کو فیسیلیٹیٹ کیا بھی گیا جج صاحب کی جانب سے۔ جب یہ پھر ظاہر ہے کہ معلوم ہوا کنسرنڈ اتھارٹیز کو، تو پھر جج صاحب کو کوئی سزا نہیں ہوئی، جج صاحب نے خاموشی سے ریزائن کر کے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس کا نقصان ناظرین یہ ہوا کہ ان کو ایز ریٹائرڈ جج وہ تمام پرکس اور پریویلیجز آج بھی مل رہے ہیں جو کسی بھی باعزت جج کو ملتے ہیں جس نے اچھی طرح سے حلال طریقے سے، جو کہ زیادہ تر I'm sure ہماری جوڈیشری میں ہیں لوگ جو کام جس طرح کرتے ہیں۔ سب لوگ برے نہیں ہوتے کسی بھی ادارے میں، چند یہ ہوتی ہیں، تالاب میں کہتے ہیں نا کہ چند مچھلیاں ہوتی ہیں جو پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد ناظرین دوسری مثال جو کہ بہت ہی غور طلب ہے، جسٹس ملک قیوم صاحب۔ جسٹس ملک قیوم صاحب سے کون واقف نہیں ہے، بالخصوص نون لیگ سے تو ان کا بڑا دیرینہ تعلق بھی ہے، اور ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں جو آپ نے ان کی وہ آڈیو کلپ سنی ہوگی، یوٹیوب پر بہت سے لوگوں نے اس کو اپلوڈ کیا ہوا ہے۔
سو جسٹس ملک قیوم صاحب کی ناظرین آڈیو لیک ہوئی شہباز شریف صاحب کے ساتھ بات کرتے ہوئے، اور دوسری آڈیو ان کی سیف الرحمان صاحب کے ساتھ بات کرتے ہوئے لیک ہوئی، جس میں ماشاءاللہ دونوں کالز میں وہ یہ فیصلہ کر رہے تھے ان کے ساتھ مل کے کہ کیسے شریف برادران کی مرضی اور منشا کے مطابق انہوں نے فیصلے دینے، ٹھیک ہے، جہاں ہو رہا ہے کہ نہیں 7 سال کی تو سزا منیمم ہے، اچھا نہیں 5 سال کی کر دیں، نہیں ایسے کر لیں، اچھا نہیں جو میاں صاحب جو وہ چاہیں گے جی ان کے حکم کے مطابق ہو جائے گا، وہ جیسے چاہیں گے، نہیں جی معافی بھی مانگ لیتے ہیں، معافی بھی مانگ لیتے ہیں۔ سیف الرحمان صاحب کے ساتھ ریٹائرڈ ایکس جج ہائی کورٹ ملک قیوم صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم میاں صاحب سے جا کے معافی مانگ لیں گے۔ کس بات کی معافی؟ کہ بھئی ان کی مرضی اور منشا کے مطابق فیصلہ نہیں ہوا۔ اور ایک اور جج صاحب بھی تھے جنہوں نے ارریگولر ہائرنگز وغیرہ ہوئیں اور اس پر بھی انہوں نے استعفیٰ دے کر علیحدگی اختیار کر لی۔ پوائنٹ میرا یہ ناظرین کہ جتنی بھی مثالیں میں آپ کو دے رہی ہوں اور اس کے علاوہ بھی جو بھی مثالیں ہیں ان سب میں یہ ریزائن کر کے استعفیٰ دے کر علیحدہ ہوتے رہے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، کوئی ان کو سزا نہیں ہو سکی۔ اس لیے پاکستان کی عوام کو یہ خطرہ تھا اور ہے کہ شاید قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی بچ جائیں۔ لیکن میں پھر دہرانا چاہوں گی کہ دیکھیں ہمیں اپنی سپریم کورٹ پر مکمل اعتماد ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کا اعلیٰ ترین عدالتی پلیٹ فارم ہے۔ اس سے بڑی عدالت پاکستان میں موجود نہیں ہے، اور ہر پاکستانی سپریم کورٹ پر مکمل اعتماد رکھتا ہے، چاہے کوئی فیصلہ آپ کی مرضی اور منشا کے مطابق آئے یا آپ کی مرضی اور منشا کے خلاف آیا اپیرنٹلی۔ کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جس وقت پینما کیس آیا، ابھی کل بھی جو کچھ ہو رہا تھا، تو میں وہی حیران تھی کہ اردو ترجمہ آنے سے پہلے ریاکشنز کچھ اور طرح کے تھے، اردو ترجمہ پڑھنے اور کسی کے سمجھائے جانے کے بعد پھر وہ رونا دھونا مچ گیا، جو آپ نے دیکھا مطیع اللہ جان صاحب کا بھی ٹویٹ آیا، بابر ستار صاحب جو کہ خود بھی ایک ماہر قانون ہیں، جو کہ اس کیس کو بہت کلوزلی آپ کو پتہ ہے منسلک بھی تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ میں تو علیحدگی اختیار کر رہا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ ماروی سرمد صاحبہ ہیں اور بھی دیگر جو ان کے سپورٹرز ہیں، ان سب نے تقریباً شام فہد حسین صاحب تو شام رات میں جا کے جب کچھ گھنٹوں بعد ان کو سمجھ آئی تو ان کی طرف سے ایک ریزنٹمنٹ آنی شروع ہو گئی۔ میں یہ سمجھتی ہوں ناظرین کہ فیصلہ جیسے پینما میں بھی کیا تھا کہ جی مٹھائیاں کھا رہے تھے، دو ججز نے نااہل کیا، جی بس 2 ججز نے، شرم کی بات ہے۔ اس کے بعد یہ الگ بات ہے کہ 5 کے 5 نہیں کر دیا اور وہ کلین بولڈ ہو گئے میاں صاحب، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جس وقت ایک اتنی رسپانسبل پوزیشن پہ ہوتے ہیں تو آپ کو عوام کے جذبات کا احساس کرنا چاہیے۔ اور آخر میں یہی کہنا چاہوں گی ناظرین کہ جو بھی جیتے اللہ کرے، میں دل سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ کرے جو شخص حق سچ پر ہے اس کی فتح ہو، حق کی فتح ہو اللہ کرے۔ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے ڈکلیئرڈ سورس آف انکم جو ہے ان کا، اور ڈکلیئرڈ مینز آف انکم ہے، اگر ان کے تحت ہی یہ سب کچھ بنا ہے تو اللہ کرے کہ یہ شان آن بان سے جو ہے سرخرو ہوں، اور اگر پاکستانی عوام کو دھوکہ دیا گیا ہے تو پھر جو کسی بھی عام شخص کو اس جرم کی سزا ملتی ہے وہ ان کو بھی ملے۔ اور ہیونگ سیڈ دیٹ، ہر جج کی ہم عزت کرتے ہیں، ہر فوجی، ہر ڈاکٹر، ہر ٹیچر، ہر سرکاری آفیسر، ہر بیوروکریٹ، سب کی عزت ایک سی ہے، لیکن سب سے بڑھ کر پاکستان کی عزت ہے، انسانیت کی عزت ہے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، انشاءاللہ مزید بھی انٹرسٹنگ ایشوز پر بات کرتے رہیں گے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا۔ اور خیر یہ تو بہت ہی چھوڑا لگتا ہے اگر بندہ کہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں۔ I've never said that، یہ میں کبھی نہیں کہہ سکتی، لیکن بہرحال ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ یہ نیریٹو آگے بھی اسپریڈ ہو سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔